sallallahu aleyhi اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری آخری گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ شیعہ کتابوں سے بھی آپ کی خدمت میں بی بی کی شہادت سے متعلق کچھ روایات کو بیان کریں۔ اب تک ہم نے جو گفتگو کی وہ عام طور سے اور تقریباً کتب اہل سنت کے سے آپ کی خدمت میں حوالے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہا ہے شہادت حضرت سیدہ کائنات کا واقعہ۔ بعد وفات رسول کیا ویسے ہی غم کم تھا کہ پیغمبر اکرم سرکار ختم مرتبہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی غم تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہا تھا، اور بالخصوص حضرت سیدہ کائنات کے دل کو، چونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس پیغمبر اکرم بار بار جایا کرتے تھے، سب سے آخر میں ان سے وداع کرتے تھے اور سب سے پہلے ان سے ملاقات کے لے جاتے تھے۔ جب تشریف لے جاتے تھے تو سیدہ کائنات ان کا احترام فرماتی تھی، اور جب سیدہ کائنات ختم مرتبہ کی خدمت میں آتی تو خود ختم مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ کئی سارے اور واقعات ہیں، یہ واقعہ بھی خود کتب اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیں، تو پیغمبر اکرم اہل بیت کی نشاندہی کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے اور در سیدہ پر جا کر یہ کہتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیتی، اے میرے اہل بیت تم پر میرا سلام ہو۔ اور بعض روایتوں میں 6 مہینے تک، بعض میں 9 مہینے تک، اور بعض میں کچھ زیادہ اور بعض میں کچھ کم، پیغمبر اکرم بار بار آتے رہے اور اس دروازے پر آ کر اہل بیت کی نشاندہی کرتے رہے کہ یہ ہیں اہل بیت کہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہیں پروردگار نے ہر قسم کی برائی سے دور کر دیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 6 مہینے یا 9 مہینے تک کیوں پیغمبر اکرم آئے۔ ممکن ہے کہ جب تک پیغمبر کی طبیعت نے ان کا ساتھ دیا اور جب تک وہ مریض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک پیغمبر اکرم روزانہ جایا کرتے تھے در سیدہ پر سلام پیش کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی بعض روایات کے اندر ہے جس میں بعض لوگوں نے شاید شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انہیں نماز کی یاد دلانے کے لیے جاتے تھے، چونکہ یہ بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ فرماتے تھے السلام علیکم الصلاۃ 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 یا اہل بیتی، پہلے اپنے اہل بیت پر سلام کرتے پھر کہتے تھے کہ نماز 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 کے لیے بیدار ہو۔ تو نماز کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات، حضرت مولا کائنات نماز سے غافل ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی مقصد تھا کہ نماز کا اعلان کر کے بتایا جائے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں جن تک میں نماز کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ طٰہٰ کی ظاہراً آیت نمبر 123 کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے حبیب اپنے اہل کو یعنی اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دو۔ تو چونکہ وہاں پر بھی اہل بیت کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا تھا، اس لیے بطور خاص پیغمبر اکرم وہاں جا کر بھی اہل بیت ہی کو پکار کر کہتے تھے کہ نماز پڑھو اور نماز کو یاد رکھو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے اہل بیت نہیں ہیں کہ جہاں سے میں آ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں کہ جہاں پر میں پہنچا ہوں۔ اور پھر وہ دروازہ کے جس کے بارے میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان یرفع ویذکر فیہ اسم رب، کہ پروردگار نے کچھ گھروں کا انتخاب کیا ہے کہ جن گھروں کو پروردگار بلند کرنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے اور اس میں اپنا ذکر ہونا پسند کرتا ہے،
ان گھروں کے اندر حضرت سیدہ کائنات اور حضرت مولا کائنات کا گھر موجود ہے۔ بلکہ اس موقع پر خود خلیفہ اول نے سوال کیا تھا کہ کیا بیت سیدہ اور بیت علی بھی اس گھر کے اندر شامل ہیں کہ جس گھر کو پروردگار بلند کرنا چاہتا ہے؟ تو پیغمبر کا باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ نعم من افاضلہا، نہ صرف یہ کہ ان گھروں کے اندر شامل ہے بلکہ ان کے افضل ترین گھروں میں علی اور زہرا کا گھر شامل ہے کہ جس گھر کو پروردگار بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ بس افسوس کی بات یہ ہے، آج کی آخری گفتگو ہے، کہ اسی گھر کے اوپر حملہ کیا گیا اور سیدہ کائنات کو ظلم و ستم کے بعد شہید کر دیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں چند اور روایات کو بیان کروں گا جو شیعہ کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اور شاید کہیں کہیں کچھ روایات کے اندر آپ کو اختلاف محسوس ہوگا، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے مثال پیش کروں کہ کربلا سے متعلق بھی جب ہم روایات بیان کرتے ہیں، اور خود سننے والوں کو بھی کبھی کبھار شکایت ہوتی ہے کہ ہم فلاں مولانا سے سنتے ہیں ایک واقعہ، وہ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، فلاں مولانا سے سنتے ہیں تو وہ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو آخر کون صحیح کہہ رہا ہے؟ تو ممکن ہے کہ دونوں ہی صحیح روایت بیان کر رہے ہوں، چونکہ ایک نے فلاں کتاب سے پڑھی ہے، ایک نے دوسری کتاب سے پڑھی ہے، تو جس نے جس کتاب میں جیسا پڑھا ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ روایات کے اندر کبھی کبھار مختلف باتیں ذکر ہوتی ہیں، لیکن ایک واقعے کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے، کہ کربلا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا، امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ ہاں، یہ اختلاف موجود ہے کہ کس نے تازیانہ مارا نعوذ باللہ، کس نے شہزادی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کس نے انہیں ٹھوکر ماری، کس نے دروازہ جلایا، اور پھر سیدہ کائنات کتنے عرصے تک اسی زخمی حالت میں زندہ رہی یہاں تک کہ وہ شہادت پاتی ہیں، اس بارے میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور سادہ سی مثال آپ کی خدمت بیان کروں کہ فرض کریں کہ ہمارے یہاں پر خدا نہ خاصہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو کئی سارے لوگ دیکھنے والے ہوں۔ جب نیوز کاسٹر جاتا ہے اور سوال کرنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیسے یہ حادثہ ہوا، تو ممکن ہے کہ کوئی جواب دے کہ موٹر سائیکل اس کو آ کر لگ گئی تھی، کوئی کہے کہ نہیں موٹر سائیکل کے ساتھ گاڑی بھی لگی تھی، کوئی کہے کہ نہیں گاڑی لگی تھی، کوئی کہے کہ نہیں غلطی چلنے والے کی تھی، کوئی کہے کہ نہیں شاید غلطی بائک چلانے والے کی تھی، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا تھا۔ جزیات کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو کلی موضوع ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ شہادت کا واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ اس لیے ہم اب آپ کی خدمت میں چند ایک روایات کو بیان کر رہے ہیں۔ احتجاج تبرسی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ فَأَرْسَلَ فُلَانٌ إِلَى فُلَان اِذْرِبْهَا، کہ ایک شخص نے جو زمانے رسول کے اندر بھی تھا اور بعد رسول بھی، جس نے ظلم ڈھایا ہے، اس نے حکم دیا ایک فلاں شخص کو کہ جاؤ اضربها، بڑا سخت جملہ ہے، میں کیسے اس کا ترجمہ پیش کروں، کہا اضربها، سیدہ کو مارو، اللہ اکبر، فألحها إلى عضادة بيتها فدفعها فكسر ضلعا من جنبها، اور پھر اس ملعون نے سیدہ کائنات پر حملہ کیا، فدفعها، اور پھر دھکا دیا، اس دروازے کو دھکا دیا، فکسر ضلعا من جنبها، اور سیدہ کائنات کی پسلیوں میں سے ایک پسلی ٹوٹ گئی، اللہ اکبر۔ ابھی روایت پڑھتے پڑھتے انسان کا پورا وجود کانپتا ہے کہ یہ سیدہ کائنات کے مظالم کو کیسے بیان کیا جائے، لیکن میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ یقین پیش آیا ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ ذاکرین کی صرف کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کتابوں کے اندر موجود باتیں ہیں کہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جملہ یہ ہے، اخذ فلان عن فلان سیفا فجعل یضرب بغمده على كتفها حتى صارت مجروحا، کہا کہ ایک فلاں شخص نے ایک فلاں سے، یہ ملعون ایسے ہیں کہ جن کا نام لینا بھی مناسب نہیں، کہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ شہزادی کے اوپر ماری، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو تلوار کا دستہ تھا وہ شہزادی کے اوپر مارا، علی کتفہا، ان کے بازو کے اوپر مارا، حتی صارت مجروحا، یہاں تک کہ وہ بازو زخمی ہو گیا اور مجروح ہو گیا، اللہ اکبر۔ روایات بہت ساری ہیں
کہ شہزادی کو کس طریقے سے زخمی کیا گیا، اور واقعی انسان بیان نہیں کر پاتا ان ساری روایات کو۔ سینہ زہرا زخمی ہوا ہے، پہلو زہرا زخمی ہوا ہے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، شہزادی دیوار کا سہارا لے لے کر چڑھا کرتی تھی۔ یہ ساری روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ شہزادی زخمی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ بس میں اپنی بات کو صرف شہزادی کی وصیت تک منحصر کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شہزادی نے وقت آخر وصیت فرمائی، اور وصیت بھی مختلف انداز سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن ایک وصیت جو مکتوب حالت میں موجود ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کتاب عوالم العلوم کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے۔ جب شہزادی اس دنیا سے چلی گئی تو ایک وصیت نامہ مولا متقیان کے ہاتھوں میں آیا، اور وہ تحریر سیدہ کائنات کی تھی۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصت به فاطمۃ بنت رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بی بی نے فرمایا کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے کہ جو فاطمہ بنت رسول تمہیں کر کے جا رہی ہے۔ اوصت وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ فاطمہ وصیت کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ گواہی دے رہی ہے، اس حالت میں گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور اس بات کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن آئے گا جب انصاف ہونے والا ہے، اور پروردگار ہر ایک کو قبروں سے نکالے گا۔ پھر فرمایا، اور بڑا غضب کا جملہ ہے، فرمانے لگی، یا علی انا فاطمہ بنت محمد، اے علی میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ زوجنی اللہ منکا، پروردگار نے تم سے میری شادی کی ہے، کروائی ہے، لأکون لک فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم میرے ساتھ دنیا میں بھی رہو اور آخرت میں بھی رہو۔ یہ فرمانے کے بعد کہنے لگی، انت اولا بی من غیری، اے علی تم میرے بارے میں جو اختیار رکھتے ہو تمہارے علاوہ وہ اختیار کوئی نہیں رکھ سکتا۔ حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، تم مجھے حنوط دینا تو رات میں دینا، غسل دینا تو رات میں دینا، مجھے کفن پہنانا تو رات میں کفن پہنانا۔ وصلی علی وادفنی باللیل، اور میرے اوپر نماز پڑھنا اور مجھے رات میں دفنانا۔ یہ بنت رسول ہے جو مدینہ میں رات میں دفنائی جا رہی ہے۔ جناب مسلم نے عقیل کی غربت کا واقعہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن سمجھ میں آتی ہے بات، چونکہ جناب مسلم نے عقیل مدینہ میں موجود نہیں تھے، کوفہ میں تھے، جہاں پر بظاہر کوئی ان کے خاندان کا رشتہ دار موجود نہیں تھا، لیکن سیدہ کائنات جہاں پر ان کے رشتہ دار موجود ہیں، بنی ہاشم موجود ہیں، قریش موجود ہیں، مہاجرین انصار موجود ہیں، اس شہر کے اندر بنت رسول رات کی تاریکی میں دفنائی جا رہی ہے۔ وَلَا تَعْلَمُ أَحَدًا، اور کسی کو میرے بارے میں اطلاع نہ دینا۔ وَأَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ، میں تمہیں پروردگار کے سپرد کرتی ہوں۔ وَأَقْرَأُ عَلَى وُلْدِيَ السَّلَامَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میرے تمام بچوں تک میرا سلام پہنچانا، جو بچے میرے قیامت تک آئیں گے ان سب تک میرا سلام پہنچانا۔ سیدہ کائنات کا یہ سلام نہ صرف امام حسن امام حسین کے لیے تھا، نہ صرف ان کی پاک اولاد کے لیے تھا، بلکہ جو سیدہ کائنات سے نسبت رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور سیدہ کائنات کو اپنی ماں تصور کرتا ہے، اور وہ کیسے ماں کہلانے کے لائق نہ ہو، جبکہ نبی اکرم فرما کے گئے تھے کہ یہ میری بیٹی ام ابیہا ہے، یہ میری بیٹی نہیں، میری بھی ماں ہے۔ اتنا خیال رکھنے والی بیٹی تھی، وہ ماں اس دنیا سے گئی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام اپنے بچوں کو سلام دے کر گئی۔ ہم ان ایام کے اندر مجالس سیدہ کائنات برپا کر کے اس سلام کا جواب دیتے ہیں، ماتم داری کر کے اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف نشستوں میں علمی مباحث کر کے سیدہ کائنات کو ایک خاکسارانہ سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ اس کاوش کے اندر شریک رہے ہیں، بالخصوص اصلاح میڈیا کی ٹیم اور حرم بی بی معصومہ قم کے اندر شعبہ اردو میں جن افراد نے ہماری مدد کی، پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو سیدہ کائنات کے سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔